الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ دور پروپیگنڈے کا دور ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کی آندھی چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، پوری دنیا میں ان تمام تشہیری ایجنسیوں کا نشانہ اسلام اور مسلمان ہیں، اور اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر بھر چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جان لیوا حملے ہو رہے ہیں، اور بہت سے معصوم لوگ اس نفرت کا شکار ہو کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، آج سے 20، 30 اور 40 سال پہلے چلے جائیں، حالات یہ تھے کہ ٹرینوں میں جب کوئی نمازی مسلمان سفر کرتا تھا اور نماز کا وقت آتا تھا اور وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا تو محبت سے لوگ اسے جگہ دے دیتے تھے اور اسے بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن اب صورتحال اس سے بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ اب ٹرینوں میں، بس اڈوں پر، ایئرپورٹ پر نماز پڑھنا گویا اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے جیسا ہو گیا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس طرح کا خطرہ بنا رہتا ہے کہ کب کس طرف سے کوئی حملہ آور آ جائے اور حملہ کر دے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ماحول اس قدر بدل چکا ہے، اور یہ سب نتیجہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا۔ جھوٹ اس قدر بولا گیا ہے اور بولا جا رہا ہے مستقل۔ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اتنی کوششیں ہو چکی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہے۔ لوگ بدظن ہو گئے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت بھر دی گئی ہے اس پروپیگنڈے کے ذریعے، اور پروپیگنڈے کا بھی اپنی جگہ پر ایک اپنا رول اور اپنا کردار اور اپنا اثر ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فلاسفر کہتا ہے کہ جھوٹ اتنی مرتبہ بولو، جھوٹ اتنی مرتبہ بولو، جھوٹ اتنی مرتبہ بولو کہ لوگ اس کے سچ ہونے پر یقین کر لیں۔ یہی ہو رہا ہے، کثرت سے جھوٹ بول کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر دیا گیا ہے، اور پروپیگنڈے کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا طریقہ، یہ والا طریقہ، یہ کچھ نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں ان کے مخالفین نے اس حربے کا استعمال کیا ہے۔ آج میں تذکرہ کرنا چاہوں گا ان پروپیگنڈوں کا جو ہمارے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ، تاجدار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے۔ مکی زندگی میں بھی کیا گیا اور مدنی زندگی میں بھی کیا گیا۔
مکی زندگی میں تو صرف آپ کی تعلیمات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن مدنی زندگی میں تو آپ کی ذات کو العیاذ باللہ نشانہ بنایا گیا۔ آپ نے جب مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، اور پھر حج کا موسم آیا جس میں عرب کے مختلف قبائل آتے تھے، بڑے بڑے بازار وہاں لگتے تھے، وہ مہینوں وہاں قیام کرتے تھے۔ مکہ والوں کو یہ تشویش ہوئی کہ جب یہ لوگ باہر سے آئیں گے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی اپنی دعوت لے کر جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہو جائیں۔ آپ کی اس دعوت کو بے اثر کرنے کے لیے لوگ آپ کی بات نہ سنیں، ایسا ماحول تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ ہوا۔ مشورہ اچھے کام کے لیے بھی ہوتا ہے اور مشورہ برے کام کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اچھے کام کے لیے مشورہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور برے کام کے لیے مشورہ اللہ کو ناپسند ہے۔ لوگوں کو جوڑنے کے لیے مشورہ اللہ کو پسند ہے، آپس میں توڑ، انتشار، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے مشورہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ مشورہ ہوا، مکے کے بڑے بڑے سردار مشوروں میں بیٹھے، اور ان کا جو سب سے بوڑھا سردار تھا، تجربے کار تھا، اور سب سے مالدار شخص بھی وہی تھا۔ اس زمانے میں بھی مالداروں کو آگے لے کر کے کام کیا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے موقعوں پر مالداروں کو ہی آگے بڑھا کر کام نکالا جاتا ہے۔ اس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا، جو مکے کا بڑا سردار تھا، رئیس تھا، صاحب اولاد تھا۔ اس کو امیر مشورہ بنایا گیا۔ لوگوں نے اس کے سامنے اپنی بات رکھی کہ بھائی حج کا موسم آ رہا ہے، عرب کے مختلف قبائل مکہ آئیں گے اور محمد اپنی دعوت لے کر ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ ہم ایسا کچھ کیا کریں کہ اولاً تو لوگ ان کی بات کو سنیں ہی نہیں، اور اگر سنتے ہیں تو اس کا بالکل اثر نہ لیں، وہ اتنے بدگمان ہو جائیں ان سے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی مشورے ہے، جو کچھ بھی بات ہے، تم اسے پہلے مجھے بتاؤ، میں آخر میں مشورہ دوں گا۔ کسی نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد جو کلام پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ بات تمہاری نہیں چلنے والی، جادو کیا ہوتا ہے یہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور محمد جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، تمہاری یہ بات نہیں چلنے والی۔ دوسرے نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد کاہن ہے، شیطانوں سے کچھ بات سیکھ کر آتا ہے اور اس میں ملا کر پیش کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تمہاری یہ بات بھی نہیں چلنے والی۔ کہانت کیا ہوتی ہے عرب کے لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد جو کلام پیش کرتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد خود شاعر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو تمہاری اور نہیں چلیں گی، شعر و شاعری تو عرب کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے، بچہ بچہ شعر کہتا ہے اور سمجھتا ہے۔ عربوں کے چرواہے بھی شعر کہنے میں ماہر ہیں۔ پھر ایسے لوگ جب محمد کا کلام سنیں گے تو وہ کیسے مانیں گے کہ محمد شاعر ہے؟ یہ بات تو تمہاری نہیں چلنے والی۔ سب نے کہا کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، تو اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ قرآن اس موقع کی منظر کشی کرتا ہے۔ وہ سردار تھا، اور ایسی مجلسوں میں آپ دیکھیے کہ سردار کس طرح بیٹھتا ہے، سینہ تان کر کے، کسی کو بڑا بنائے ہوئے تو بڑا سینہ تان کر کے، بالکل وہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے ناٹک شروع کر دیا کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ سردار بہت زیادہ غور و فکر کر رہا ہے، اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ اس کی بیٹھک سے معلوم ہو جائے کہ ہمارا سردار بڑا فکر مند ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ
ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی، اس نے غور کیا اور اندازہ لگایا، ہلاک ہو جائے کیسا اندازہ لگایا، پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر اس نے اچٹی سی نظر مجمع پر ڈالی اور یوں سر اٹھا کر سب کو دیکھا، پھر پیٹھ گھمائی اور تکبر کیا، اور آخر میں اس نے کہا کہ دیکھو کوئی بات چلنے والی نہیں ہے، ہاں اگر تم کچھ کہنا ہی چاہتے ہو تو ایک زبان ہو کر آنے والوں سے یہ کہو کہ محمد جو کلام پیش کرتا ہے وہ ایسا جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے منتقل ہوا چلا آیا ہے. بس ایک بات طے ہو گئی کہ جو لوگ آئیں گے ہم میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ محمد جادوگر ہے اور وہ جو کلام پیش کرتا ہے وہ ایک جادو ہے. یہ پروپیگنڈا اور اس سلسلے میں یہ مشورہ اسلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے والوں کے سامنے کس طرح بدنام کرنا ہے یہ سازش کی گئی. پروپیگنڈا مکی زندگی سے ہی شروع ہو گیا تھا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ پروپیگنڈے کی آندھی رکی اور تھمی نہیں، یہ تو اور زیادہ شدت سے پروپیگنڈا کا بازار اور زیادہ گرم ہوا مدینے میں. وہاں تو صرف مکہ کے قریش تھے، مکہ کے مشرکین تھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد یہودی قبائل تھے اور یہودیوں کی فطرت سے ساری دنیا واقف تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور بہت سے نبیوں کے ساتھ کیا کیا. کتنے نبیوں کو قتل کر ڈالا، کتنے نبیوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. یہودیوں کی یہ تو فطرت تھی، یہ ان کی عادت تھی. اپنی اس فطرت اور عادت سے وہ یہودی باز آنے والے نہیں تھے. اور دوسری طرف منافقین کا بھی ایک گروہ تیار ہو گیا تھا جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا. جو منافقین کا سردار تھا اس کا تعلق انصار مدینہ کے بڑے قبیلے خزرج سے تھا. آپ کو معلوم ہے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے 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 اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بالکل ٹوٹ چکے تھے. دشمنی اور عداوت ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف ان یہودی مکار چالاکوں کی وجہ سے بالکل جم گئی تھی. جیسے آج کی دنیا میں ہے جو ممالک ہتھیار بناتے ہیں وہ ہتھیار کی منڈی اور اس کو بازار بھی تلاش کرتے ہیں، اور جب تک دنیا میں جنگیں نہیں ہوں گی ان کے بنائے ہوئے بم اور ان کے بنائے ہوئے لڑاکو جہاز انہیں کون خریدیں گا. اس لیے وہ دنیا میں جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، ملکوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، ان کے درمیان جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک کو ہتھیار بھی بیچتے ہیں. ان کی تجارت اس طرح چل رہی ہے. یہی حال مدینے کے یہودیوں کا تھا. یہودیوں کا کوئی قبیلہ خزرج کے ساتھ ہو گیا، انہیں قرض دیتا تھا، موقع پر انہیں ہتھیار فراہم کرتا تھا، اور یہودیوں کا دوسرا قبیلہ اوس سے ہو گیا، قبیلہ اوس کے ساتھ ہو گیا، اور اس طرح ان کی مدد کرتے تھے، اور دونوں جانب سے جھگڑوں کو ہوا دی جاتی تھی، یہ آگ بھڑکائی جاتی تھی، اور دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑایا جاتا تھا. اور مقصد اس کے پیچھے ایک طرف تو اپنی تجارت کو بڑھانا تھا اور دوسری طرف ان کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اگر ان دونوں قبیلوں میں اتحاد اور اتفاق ہو گیا تو یہ ایک طاقت بن جائیں گے مدینے میں. پھر اس طاقت کے سامنے یہودیوں کا زور نہیں چلے گا. ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ انہیں آپس میں لڑاتے بڑھاتے رہو. وہ لڑاتے رہتے تھے، لیکن آخر میں آ کر یہ دونوں قبیلے انتہائی کمزور ہو چکے تھے. تو پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ دونوں قبیلوں کو آپس میں ملا کر ایک سردار کا انتخاب کر لیا جائے. اس طرح آپس میں اتحاد و اتفاق ہو جائے گا. سب لوگوں کی نظر عبداللہ ابن ابی منافق پر پڑی.
اور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسی کو اب ہم اپنا سردار بنائیں گے۔ اس کے لیے تاج بنایا جانے لگا، پوری تیاری ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا بھی مدینے پہنچ گیا، اور مدینے کے لوگ مکہ گئے، اوس کے لوگ بھی گئے، خزرج کے لوگ بھی گئے، پھر بیعت عقبہ ہوئی اولا، اور پھر ثانیہ ہوئی، اسلام مدینے میں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی مدینہ بھیجے، اسلام کی دعوت مدینے میں پہنچی، اور دونوں قبیلہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، دونوں قبیلے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مکے کے لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب سب کی نگاہوں کا مرکز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بن گئی، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن وبی دونوں قبیلوں کا بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا، اور جو تاج اس کے لیے بن رہا تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس کے سر پر اس تاج کو سجانے کا موقع نہیں آیا، یہی کہ ایک اقتدار اس کو ملنے والا تھا وہ نہیں مل سکا، وہ دونوں قبیلوں کا متفقہ سردار بننے والا تھا، نہیں بن سکا۔ اب اس کے دل میں نفاق بھر دیا گیا، اور اس کے دل کے اندر جو ہے بغض بھر گیا۔ اس چیز نے اس کو اور اسلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن بنا دیا، اور پھر اس کی جو ٹولی تھی وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئی۔ مدینہ تشریف لانے کے تقریباً 4 سے 5 سال تک مدینے کے یہودیوں نے مکے کے مشرکین اور منافقین ان تینوں گروہوں نے مل کر کھل کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بزور شمشیر شکست دینے کی کوشش کی، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بدر کا معرکہ ہوا، احد کا معرکہ پیش آیا، خندق کا معرکہ پیش آیا، لیکن ان تمام یہودیوں کو، مشرکین کو، منافقین کو ہر جگہ منہ کی کھانی پڑی۔ اب یہ سمجھ گئے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بزور شمشیر نیچا نہیں دکھایا جا سکتا، یہ سمجھ گئے کہ اسلام مال و دولت کی طاقت سے نہیں پھیل رہا ہے، اسلام افرادی قوت کے نتیجے میں نہیں پھیل رہا ہے، بلکہ اسلام اپنی اخلاقی تعلیمات کے نتیجے میں اور اپنی اخلاقی تعلیمات کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں رچتا اور بستا جا رہا ہے۔ اور ان تمام اخلاقی تعلیمات کا سب سے بڑا مرکز ذات اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ایک طرح سے گویا ان تینوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اب نشانہ بنایا جائے تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ سے لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ پھر ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کی پرورش کی تھی، آپ ہی کی زیر تربیت وہ جوان ہوئے تھے۔ آپ نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ شروع میں حضرت زینب اس نکاح پر راضی نہیں تھی، نہ ان کے بھائی حضرت عبداللہ اس نکاح سے راضی تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فیصلہ کر لیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے انکار کرے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو یہ نکاح ہو گیا، لیکن میاں بیوی کے مزاج میں مطابقت نہیں تھی، وہ جو رغبت اور محبت ہونی چاہیے وہ نہیں تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ پر غلامی کا داغ لگا ہوا تھا، اور حضرت زینب قبیلہ قریش کی خاتون تھی، ان کے مزاج میں بھی کچھ تیزی تھی، جس کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جھگڑے ہوتے چلے گئے، اور نباہ کی کوئی صورت نہیں رہ گئی۔ تو پھر حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ اب یہ طلاق حضرت زینب کے لیے بڑی صدمے کی چیز تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ پہلے تو وہ اس نکاح سے راضی نہیں تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نکاح تو کر لیا اور راضی بھی ہو گئی، پھر یہ طلاق کا داغ ان کے دامن پر لگ گیا، ان کی دل شکستگی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دل شکنی سے بچانے کے لیے خود اپنا نکاح حضرت زینب سے کیا۔ یہی نکاح کا موقع منافقین کے لیے پروپیگنڈے کا ہتھیار بن گیا۔ جو نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو یہ منافقین کے لیے ہتھیار بن گیا پروپیگنڈے کا۔ اور وہ اس طرح کے زمانے میں، جو اس زمانے میں منہ بولے بیٹے ہوتے تھے جسے متبنہ کہا جاتا تھا، وہ حقیقی بیٹوں جیسے سمجھے جاتے تھے۔ یعنی جس طرح اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، وہ بہو ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اس رسم بد کو ختم کر دینا چاہتے تھے، دوسری طرف حضرت زینب کی جو دل شکنی ہوئی تھی ان کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ بس منافقین کو یہ پروپیگنڈے کا ہتھیار مل گیا کہ دیکھو، ارے محمد کو دیکھو، ارے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ جب یہ بات چلائی گئی اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی گئی، ایسی باتیں کہی گئی، اللہ باللہ آج بھی اس دور کے منافقین نے جو باتیں کہی تھی اور پروپیگنڈا پھیلایا تھا، اس کا بہت کچھ اثر ہماری تفسیری کتابوں میں بھی آ گیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ حضرت زینب بہت خوبصورت تھی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی اور آپ ان کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئے۔ جب حضرت زید کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے زینب کہ یہ بات حضرت زید کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب پسند ہے، تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا آپ کی ذات کو مجروح کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں اور دور ہو جائیں۔ اس پروپیگنڈے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کے لیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ اللہ نے اس نکاح کی نسبت اپنی طرف کی تاکہ مسلمانوں پر تنگی نہ رہ جائے ان بیٹوں کے بارے میں جنہیں وہ منہ بولا کہتے ہیں۔ اس طرح اس پروپیگنڈے کا خاتمہ ہوا۔ لیکن منافقین کہاں خاموش بیٹھنے والے تھے، وہ تو ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ بدر میں تو شریک نہیں ہوئے، کیونکہ بدر میں تو بہت سے مسلمان بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، نہتے 313 صحابیوں کو لے کر نکلے تھے، لیکن احد کا موقع آیا جب مکے کے لوگ چڑھ کر مدینہ آ گئے، تب تو آپ کو افراد کی ضرورت تھی۔ کل ملا کر 1000 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے، ان میں 300 یہ منافقین کا گروہ بھی تھا۔ جب یہ لشکر مدینے سے نکلا احد کی جانب، تو یہ راستے سے واپس ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی اور ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا تو ہم اپنی جان کو بلا وجہ کیوں ضائع کریں۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائے، لڑائی کا حوصلہ ان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمان خندق میں گھرے ہوئے تھے اور عرب کا متحدہ لشکر پورے مدینے کو اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا، یہ بہانہ بنا کر ہمارے گھر خالی ہے، کوئی ہے نہیں، بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، واپس چلے آ گئے۔ اور جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں بھی خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بات قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ یہ کوشش کرتے تھے، جب ایسا انہیں نظر آتا تھا کہ کوئی ایسا سفر ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئیں گی، اس کے علاوہ مال غنیمت ہاتھ آئے گا، تو ساتھ ہو جاتے تھے۔ اور یہ موقع انہیں پہلی مرتبہ غزوہ مریسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ جو ہے مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ نے تحقیق کی، خبر کی صداقت ہو گئی، تو آپ نے سفر کیا، اور اس سفر میں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ اس سفر میں 2 واقعے پیش آئے، اور دونوں سے منافقین نے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک پانی کا چشمہ تھا، کنواں، پانی کا چشمہ تھا، وہاں اسلامی لشکر نے قیام کیا۔ پانی لینے کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا دونوں میں آگے بڑھا دیا، دونوں نے مل کر جو ہے جھگڑے کو آگے بڑھا دیا۔ بہت جھگڑا بڑھ گیا۔ مہاجر نے آواز دی، اے مہاجرین، اور انصاری نے آواز دی، اے انصار۔ دونوں طرف سے لوگ آ گئے، اور پورا خطرہ یہ ہو گیا کہ دونوں آپس میں لڑ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس کی اطلاع ملی، آپ تشریف لے آئے اور دونوں کو سمجھا کر الگ کیا، اور یہ جھگڑا اس طرح ختم کیا۔ بس عبداللہ ابن ابی بھی وہاں موجود تھا۔ اس لشکر میں اس کو موقع مل گیا، انصار کو بھڑکانے کا پورا موقع اس کو ملا۔ اس نے انصار مدینہ کو بھڑکانا شروع کیا۔ اس نے کہا، دیکھو، ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے کہ کتے کو کھلاؤ پلاؤ، خوب موٹا تازہ کرو، اور جب وہ خوب موٹا تازہ ہو جائے تو تم ہی کو کاٹنے لگے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جب مکہ سے آئے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تم نے ان کی مدد کی، ان کو چھت دی، ان کو گھر دیا، ان کو پناہ دی، اور اب یہ تمہیں ہی آگ دکھا رہے ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج یہ تمہیں آنکھ نہ دکھاتے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب مدینہ واپس جانے کے بعد ہم ان مہاجرین کو جو کچھ دیتے تھے اب نہیں دیں گے، جو کچھ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے ان پر نہیں کریں گے، اور ہم جو ان کو چندہ دیتے تھے وہ بھی نہیں دیں گے۔ دوسری بات ایک بڑی اس نے یہ کہہ دی کہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم میں جو باعزت ہے وہ اس کو نکال باہر کر دیں گا جو ذلیل ہے۔ باعزت سے مراد اس نے اپنی ذات کو لیا، اور ذلیل سے مراد اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لیا۔ ایک صحابی تھے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ ابھی عمر میں چھوٹے تھے، بچے تھے، انہوں نے اس بات کو سن لیا اور اپنے چچا سے کہہ دیا، اور ان کے چچا نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دی، اور اس منافق عبداللہ ابن ابی کو معلوم ہو گیا کہ میری یہ کہی ہوئی بات دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئی۔ پھر وہ بھاگا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے چاپلوسی کرنے لگا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، میں نے اس طرح کوئی بات نہیں کی ہے۔ ساتھ میں انصار مدینہ بھی آپ سے درخواست کرنے لگے کہ زید ابن ارقم ابھی بچہ ہے، سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اور وہ بات آپ تک پہنچ گئی۔ عبداللہ ابن ابی آپ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ لیکن وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اس کا کیا ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کراتے، لیکن اس بات کا چرچا ہوتا رہا، خوب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اور اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو
جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں جب ہم مدینہ سے واپس جائیں گے تو ہم میں جو باعزت ہے وہ ذلیل کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا، انہوں نے ایسی باتیں کہی ہے۔ ایک موقع تو یہ ملا منافقین کو، لیکن اس سے بڑا موقع بھی یہ ملا، یہی لشکر واپسی میں ایک جگہ ٹھہرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے دور تشریف لے گئی۔ ایک ہار پہنی ہوئی تھی، وہ ہار کہیں گر گیا، اس کو ہار کو تلاش کرنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیر لگی، اور اتنے میں لشکر کی روانگی کا وقت ہو گیا، اور جس ہودج میں وہ سوار ہوتی تھی لوگوں نے اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ وہ لوگ آئے جس ہودج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوتی تھی، اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا، یہ سمجھ کر کہ بھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کم تھی تو سمجھ میں نہیں آیا، جسم بھی ہلکا پھلکا تھا، اٹھا کر کے ہودج کو انہوں نے اونٹ کے اوپر باندھ دیا، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اس ہودج میں حضرت عائشہ موجود ہے یا نہیں ہے، اور پھر لشکر جو ہے روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ لشکر کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ یہ سوچ کر وہ وہیں بیٹھ گئی کہ میرے نہ ہونے کا پتہ چلے گا تو لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، جو لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پہچان لیا اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی تاکہ وہ بیدار ہو۔ وہ بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنا اونٹ لا کر بٹھا دیا، ان کو اس پر سوار کیا، اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ بس منافقین کو موقع مل گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما پر تہمت باندھی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ایسا پروپیگنڈا کیا کہ پورے مدینے میں آگ لگ گئی۔ منافقین تو منافقین، بعض مخلص ایمان والے بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ عورتوں میں حضرت حمنہ بنت جہش، مردوں میں شاعر اسلام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصطح بھی یہ منافقین کی باتوں میں آ گئے، اور وہی باتیں کہنے لگے جو منافقین پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ ایک مہینہ پورا مدینے میں اس کا چرچا چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، مشورہ کر رہے تھے۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ علی مجھے کیا کرنا چاہیے، کبھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک مہینہ گزر گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر تھی، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ سفر سے واپس ہونے کے بعد وہ بیمار ہو گئی تھی۔ ایک دن کچھ ضروریات سے فراغت کے لیے وہ باہر نکلی، اور حضرت مصطح جو منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے تھے، ان کی ماں ام مصطح کے ساتھ باہر گئی۔ ام مصطح کا پاؤں کسی چادر میں پھنسا اور وہ گر گئی، تو انہوں نے کہا کہ مصطح ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مصطح یہ تو مہاجرین میں سے ہے، تمہارے بیٹے ہیں، اور تم ان کو ایسی بددعا کیوں دے رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی، شاید تم کو معلوم نہیں ہے کہ منافقین نے تمہارے بارے میں کیا پروپیگنڈا کر رکھا ہے، اور اس پروپیگنڈے کا شکار میرا بدقسمت بیٹا بھی ہو گیا ہے،
اور وہ بھی منافقین کی آواز میں آواز ملا کر کہتا ہے، جو منافقین کہتے ہیں بالکل اسی طرح کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اب تک بے خبر تھی، ان کی باتوں نے میرے پیر کے نیچے سے زمین ہٹ گئی۔ میں اب تک بے خبر تھی ان تمام باتوں سے، لیکن یہ محسوس ضرور کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ میرے ساتھ اس غزوے سے پہلے تھا، اس غزوے سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا، اس میں اب فرق آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراسری طور سے میرے کمرے میں آتے ہیں، میری خیریت پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ لگاؤ اور محبت کا اظہار جو اس سے پہلے ہوتا تھا وہ اس میں نہیں ہوتا تھا، لیکن میں سمجھتی تھی کہ کسی وجہ سے ہوگا، لیکن جب میں نے سنا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں گھر آئی اور جب میں نے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے مائکے چلی آئی اور آ کر اپنے باپ سے کہا کہ اپنی ماں سے کہا، اپنے باپ سے کہا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں اڑائی گئی اور آپ دونوں خاموش رہے، آپ نے مجھ سے کہا نہیں۔ تو ماں باپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی، تم جیسی عورتوں کے حاسدین ہوا کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوا کرتی رہتی ہیں، بہت جلد یہ معاملہ دب جائے گا اور تمہاری پاک دامنی ثابت ہو جائے گی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے ماں باپ کے گھر پہنچ کر میرا حال یہ ہو گیا کہ میری آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے اور ایسا لگتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس طرح کا حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہو گیا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کے گھر تشریف لائے، مجھے بلایا، میرے ماں باپ کو بلایا اور یہ کہنے لگے کہ عائشہ، اگر تم سے ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے میرے ماں باپ سے کہا جواب دو، لیکن وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر میں نے ہی جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں تک ایک بات پہنچی، سنتے سنتے آپ لوگوں نے اس بات کو مان لیا اور یقین کر لیا۔ اگر آج میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آنے والا۔ اور اگر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے جبکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوا، تو آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا۔ اس لیے میں وہی کہتی ہوں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ میں صبر جمیل اختیار کرتی ہوں اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں میں وہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اس میں اللہ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں ایک سائیڈ ہو گئی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا۔ جب وحی نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھا اور آپ نے فرمایا، عائشہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات میں قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی۔ میری ماں نے کہا، عائشہ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے ناز و انداز دکھائے اور کہا کہ میں ان کا شکر ادا نہیں کرنے والی، ان کا شکریہ نہیں ادا کروں۔ انہوں نے تو وہ بات مان لی تھی جو لوگوں نے کہی تھی، میں تو اپنے اس پروردگار کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات میں اپنے مقدس قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی برات میں نازل فرمائی۔ 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل فرمائی۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی ہوتا رہا، اور یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ آج کی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے کو جڑ سے ختم کر دیا جائے تو یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بس وہی ہے کہ ہم اور آپ مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور وہ تمام اخلاقی تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ ہماری یہی اخلاقی حالت، ہمارا یہی اخلاق سارے پروپیگنڈے کی ہوا نکال دے گا، سارے پروپیگنڈے کو ختم کر دے گا۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اور آپ اگر اسلام کی انہی تعلیمات کو، غمخواری کی تعلیمات کو، ہمدردی کی تعلیمات کو اپنا لیں اور ہمدردی اور غمخواری کے ہم مظاہرے کرنے لگیں، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کریں، غمخواری کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائے۔ کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اسے ہم اپنی مصیبت سمجھیں، کسی کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو اسے ہم اپنی تکلیف سمجھیں، اس کی مصیبت اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ جب ہماری یہ تصویر دنیا کے سامنے آئے گی تو یہ سارے پروپیگنڈے کی ہوا ختم ہو جائیں گی، اور اس طرح کے پروپیگنڈے جو کرتے ہیں لوگ، وہ سارے پروپیگنڈے ہوا میں بکھر جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔